اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے کہ جس میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آپ سب کے سامنے کتاب کربلا کی باتیں ذکر کی تھی کہ اس میں ہم نے 3 لیسن اس کے پہلے ہم نے آپ کے سماعتوں کی نظر کیے تھے کہ جس کا پہلا لیسن تھا اس میں ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اس کے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ فیصلے کی رات، اور دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا کعبے سے کربلا تک، اس کے بعد حج کا مسافر، اور آج ہم جس لیسن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا شخص۔ آئیں اس سبق کو پڑھنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو مل کر سلام کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کہ ہم اپنے سبق کی جانب پڑھتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب کہ جس میں ہے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا شخص۔ حسینی قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں تھا۔ اس قافلے میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے۔ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ مختلف جگہوں پر قیام کرتا گزرتا ہر گزرتے دن کو کوفے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آج اس قافلے کا قیام شراف نامی جگہ پر تھا۔ یہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا کہ صبح ہونے سے پہلے ضرورت سے زیادہ پانی مشکوں میں جمع کر لیں۔ امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق نوجوان اپنے قافلے کی ضرورت سے اضافی پانی مشکوں میں بھر کر خیموں میں لے آئے۔ اب جب صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوتے ہی ہر طرف آگ برسانے لگا۔ دن ڈھلتا جا رہا تھا اور قیامت خیز گرمی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ظہر سے تھوڑا پہلے امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے دور افق پر ایک گرد غبار اڑتا ہوا دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قافلہ امام حسین علیہ السلام کی پرواہ کی جانب آ رہا ہے۔ سب نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھی۔ جب غبار پھٹا تو معلوم ہوا کہ یہ حر بن یزید رہائی کا لشکر ہے اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہے تاکہ آپ کو ہر صورت کوفہ جانے سے روکے۔ حر کے سپاہی چونکہ سخت گرمی میں سفر کر کے آئے تھے اور جنگی لباس اور اسلحہ سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تھکن سے چور اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کے تھکے ہوئے لشکر کی حالت کو دیکھا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ پیاسے سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کریں اور سخت گرمی میں چل کر آئے ہوئے سواریوں کو پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ سارے اصحاب امام کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے کچھ حر کے پیاسے لشکر کو پانی پلانے لگے اور کچھ دوسری سواریوں کے آگے پانی کے برتن رکھ رہے تھے، جبکہ باقی ان سواریوں پر پانی چھڑک رہے تھے۔ المختصر سب ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حر کے سپاہیوں میں سے ایک شخص جس کا نام علی بن طوعان
तुआन था। शदीद प्यास और थकावट की वजह से अपने लश्कर से पीछे रह गया था। वो तब पहुंचा जब बाकी लश्कर पानी पीने में मसरूफ था। इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने असहाब को मसरूफ देखा तो खुद मश्क उठाई और आगे बढ़कर उससे कहा, अपनी सवारी से नीचे उतर आओ। अली बिन तुआन कहता है कि जिस शख्स ने मुझे अपनी सवारी से नीचे उतरने का कहा मैं उसका बावकार हुसैन और नूरानी शख्सियत को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सवारी को बिठाया, नीचे उतर आया। उस शख्स ने पानी की मश्क का मुंह खोला और मश्क को मुझ पर झुका दिया। मैं बहुत प्यासा था, इसलिए पानी पर टूट पड़ा, लेकिन प्यास की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि मैं पानी सही तरह पी नहीं पा रहा था और जल्दी पानी पीने की कोशिश में पानी मेरे मुंह पर जाने की बजाय मेरे चेहरे और सर और चेहरे की दाएं बाएं बहने लगा। वो बावकार शख्स मेरी हालत समझ गया। उसने अपने एक हाथ से मशकीज़ा उठाते हुए दूसरे हाथ से मश्क का मुंह मेरे होंठों पर रख दिया ताकि मुझे पानी पीने में आसानी हो। यूं मैंने बगैर किसी वक्त के जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। मुझे बाद में मालूम हुआ कि पानी पिलाने वाला वो बावकार शख्स कोई और नहीं बल्कि फर्जंदे ज़हरा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम थे। मेरे अजीज दोस्तों, इस थके हुए लश्कर में कुछ जान आई तो हुर ने अपने आने का मकसद बयान किया, मगर चूंकि ज़ोहर का वक्त नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए इमाम ने हुर को फिलफौर कोई जवाब नहीं दिया। मौज़िन को नमाज के लिए आज़ान देने को कहा। इमाम हुसैन इस्लाम ने मौज़िन हज्जाज इब्ने मसरूक ने आज़ान दी। इमाम ने हुर से पूछा, क्या तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलहदा अपने सिपाहियों के साथ? हुर ने जवाब दिया कि मैं और मेरे सिपाही आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। इमाम हुसैन इस्लाम ने नमाज की इमामत की, जबकि इमाम के असहाब और हुर के सिपाही सभी आपके पीछे खड़े हो गए और सभी ने मिलकर आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। नमाज ज़ोहर के बाद इमाम हुसैन इस्लाम ने खुतबा दिया, जिसमें इमाम ने हुर के लश्कर को मुखातिब करके फरमाया, ए लोगो, मैं खुद से तुम्हारी तरफ यानी कूफे की तरफ नहीं आया, बल्कि तुम लोगों ने खत लिखकर मुझे कूफे बुलाया है। अगर तुम अपने खतों में दिए गए कूफे आने की दावत पर बाकी हो तो अपना वादा पूरा करो, लेकिन अगर तुम मेरे आने से खुश नहीं हो तो मैं वहीं वापस चला जाता हूँ जहाँ से तुम्हारी खातिर आया हूँ। इस इमाम की उस गुफ्तगू पर हुर और उनके सिपाहियों ने कोई जवाब ना दिया। फिर असर की नमाज का वक्त हो गया। दोनों लश्करों ने नमाज असर भी इमाम की इक्तदा में अदा की। नमाज असर के बाद एक बार फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने हुर और उनकी सिपाहियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि रिवायात में अहम रिवायात वराहबी अहले बैत का हक है। अगर तुम हमसे मुंह मोड़ चुके हो और अपने खतों में लिखी गई बातों पर कायम नहीं हो तो हम यहीं से वापस चले जाते हैं। अब हुर ने खामोशी तोड़ दी और बोले कि हमें ऐसे खतों का कोई इल्म नहीं जो कूफे वालों ने आपकी तरफ लिखे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने उक़बा बिन समान को हुक्म दिया कि अहले कूफा के खतों से भरे हुए थैले मेरे पास उठा लाओ ताकि मैं हुर को दिखाऊं। हुर ने जब खतों को देखा तो बोले, मैं इन खत लिखने वालों में शामिल नहीं हूँ और ना ही मुझे उन खतों का कोई इल्म था। मज़ाकरात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को वाज़ेह अल्फाज में बताया कि वो खुद से कूफा नहीं आ रहे, बल्कि अहले कूफा के बुलाने पर उस सफ़र को इख्तियार किया है। इमाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुर ने भी अपने मकसद को वाज़ेह तौर पर बयान किया। उसे इब्न ज़ियाद ने भेजा थे ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को किसी सूरत कूफा ना पहुँचने दे। इमाम हर सूरत कूफा जाना चाहते थे, जबकि हुर हर कीमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने पर बज़िद था।
اگرچہ فریقین کے درمیان 2 مرتبہ مذاکرات ہوئی مگر ہر کوئی اپنے ارادے اور مقصد پر سختی سے قائم تھا، اسی لیے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد امام نے اپنے قافلے کو کوچ کے لیے تیار ہونے اور سوار ہو جانے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا انصرفوا، یعنی حر کے لشکر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا سفر شروع کر دو، مگر حر کا لشکر مقابل آ گیا اور امام کے لشکر کے سامنے رکاوٹ بن گیا۔ اس موقع پر آپ نے حر سے سختی سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یا حر سل تقا امک ماں ترد، یعنی اے حر تیری ماں تیری موت کے غم میں روئے، آخر کیا چاہتے ہو؟ حر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا اور کافی سوچ و بچار کے بعد یوں بولا کہ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجھے یہ الفاظ کہتا اور وہ میری لشکر کے سامنے یوں بے بس ہو جاتا، آپ ہیں اور وہ میری لشکر کے سامنے یوں بے بس ہو جاتا جیسے آپ ہیں، تو میں اس کی ماں کو اس کی موت کے غم میں رلا دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے اور میں ان کی عزت اور تعظیم کا حق ادا کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتا، اس لیے تعظیم فاطمہ میں چپ ہوں۔ اس ساری گفتگو اور کوشش کرنے کے حکم سے حر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امام اپنے فیصلے میں اٹل ہیں اور کسی صورت کوفے جانے کا ارادہ ترک نہیں کریں گے۔ حر نے بھی اپنی حکمت عملی تشکیل دی اور امام سے کہنے لگا کہ اگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بہتر ہے کسی ایسے راستے کا انتخاب کر لیں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، تاکہ شاید کوئی درمیانی حل نکل آئے اور خود مجھے آپ سے جنگ کرنے سے بچا لے۔ حر کے اس تجویز کے بعد امام نے کوفے کے راستے کو چھوڑ دیا اور ایک ایسے راستے پر سفر شروع کیا جو کوفے کی طرف نہ جاتا تھا۔ یوں دونوں لشکر ایک قافلے کے ساتھ پڑاو کر لیتے اور آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتے۔ بالآخر 2 محرم کو دونوں لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے، جہاں حر کو ابن زیاد کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تمہیں جہاں کہیں بھی میرا یہ خط ملے تم وہیں حسین کے لشکر کو روک لو اور انہیں ہرگز کوئی مہلت نہ دو، انہیں سنسان اور غیر آباد جنگ میں اترنے پر مجبور کر دو۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو بھی جب معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے تو دونوں لشکر کربلا میں خیمے زن ہو گئے، جہاں بعد میں یزید کے دیگر کمانڈر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچنا شروع ہو گئے، جن کی تعداد 9 محرم تک کم و بیش 30,000 افراد تک پہنچ گئی۔ حر نے جب اپنے ابن زیاد کی فوجوں کو جمع ہوتے دیکھا اور قتل امام حسین کے بارے میں ابن زیاد کی طرف سے آنے والے احکامات معلوم ہوئے تو دل ہی دل میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے نواسے کے قتل تک پہنچ جائے گی۔ 10 محرم کی پوری رات وہ بے چین رہا، دل ہی دل میں اپنے آپ کو ستاتا رہا کہ امام حسین کو اس مقام تک پہنچانے کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے ہی ان کا راستہ روکا اور انہیں گھیر کر کربلا لے کر آیا اور انہیں دریائے فرات کے کنارے خیمے نہ لگانے دیے، اور اب حالت یہ ہے کہ ابن زیاد کی فوجوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے اور خیام میں بچے پیاس سے جان بلب ہیں۔ اس کی پریشانی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے خطبوں نے بڑھا دی تھی جو انہوں نے لشکر یزید کے سامنے دیے تھے۔
اور دیکھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب امت کو اس گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی کوشش کا جواب پتھروں اور تیروں سے دیا جا رہا تھا۔ اس لیے حر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑا۔ وہ سیدھا عمر بن سعد کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم واقعی حسین سے جنگ کرو گے اور انہیں قتل کر دو گے؟ عمر بن سعد نے جواب دیا، ہاں، اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو ابن زیاد کا حکم ہے کہ انہیں یہی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جواب سن کر حر شکستہ دل کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا اور دل ہی دل میں لشکر یزید کے اس کام سے خود کو الگ کرنے کا سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بھی قتل حسین میں شریک ہوا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا سامنا کس طرح کرے گا، اور پھر اس جنت کی تمنا کیسے کرے گا جس کی سردار حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ اور پر امام حسین کی سچائی ثابت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے نانا کی طرف آزاد، خود مختار اور بہادر انسان تھا جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کسی سے نہ ڈرتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا گھوڑا آہستہ آہستہ خیام حسینی کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خود کو نہ صرف لشکر یزیدی سے علیحدہ کرے بلکہ لشکر حسین میں ہو کر نعرہ حق بلند کرے، اپنی جان فرزند رسول پر قربان کر کے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرے۔ اسی لیے اس نے اپنا یہ ارادہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ارادہ لشکر یزید کو پتہ چل گئے تو وہ اسے گرفتار کر لیں گے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے اپنا گھوڑا لشکر حسین کی طرف بڑھایا تو حر کی حالت دیکھ کر اس کے ایک سپاہی مہاجر ابن اویس نے اس سے پوچھا، حر کیا ارادہ ہے؟ گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر حسین کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ کیا ان پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن یہ سوچ کر اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لشکر کے سپاہی اس کی عزائم سے باخبر ہونے لگے۔ مہاجر نے حر کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ حر، تیری حالت مشکوک ہے، میں نے تمہیں اس سے پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا، بلکہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری یہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ اس سوال پر حر پھٹ پڑے اور واشفغاف الفاظ میں جواب دیا، خدا کی قسم، میں اس وقت خود کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایک طرف جنت یعنی لشکر حسین ہے اور دوسری طرف جہنم یعنی لشکر یزید ہے۔ بخدا میں جنت پر کسی چیز کو فوقیت نہیں دوں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے جلا دیا جائے۔ بس پھر کیا تھا کہ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چند لمحوں میں بارگاہ حسینی میں پہنچ گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور پشیمان بھی، اپنا سر شرم سے جھکائے ہوئے تھا، آخر اس طرف اپنے جرم کا اضلاع کرے گا۔ اس نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکا کر یہی سوال کیا کہ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا تو فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ اور گھوڑے سے نیچے اتر آؤ، بے شک اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ یوں حسین کا راستہ روکنے والے حر نے 10 محرم کو حسین کا راستہ اختیار کرتے ہوئے شہادت کی منزل پا لی۔ میرے عزیز دوستوں، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک حر نے ان لوگوں کے لیے میدان کی کرن بن کر چمکتا رہے گا جو غلطی اور گناہ کرنے کے بعد راہ حق کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، مگر ان کے قدم انہیں چلنے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، تم جانتے ہو کہ حر نے کوئی معمولی گناہ یا غلطی نہیں کی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور اپنے امام
اور اپنے امام وقت کا راستہ روکا تھا۔ اس نے اپنی غلطی کی تلافی کر کے بتا دیا کہ غلطی پر ڈٹے رہنا مردانگی نہیں، بلکہ اپنی غلطی سدھار کر اس پر معافی مانگنا اور سچی دل سے توبہ کرنا انسان کو حر یعنی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حر نے بھی یہ سمجھا دیا کہ امام برحق کے ساتھ مر جانا گناہگاروں کے ہجوم میں زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ عزیزان، تو درس کربلا ہمیں اس سبق سے ملتا ہے کہ اپنے مخالف اور رستہ روکنے والے کی بھی مہمان نوازی کرنا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کا طرائے امتیاز ہے۔ مقام و منزلت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان لینا اور ان کی تعظیم کرنا حر کی نجات کا سبب بننے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ امام حسین نے اپنا راستہ روکنے والے حر کی غلطی معاف کر کے بتایا کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ حق و باطل یا سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑا شخص در حقیقت جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ حر نے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تھا کہ وہ جنت جہنم کے درمیان کھڑا ہے، پھر اس نے اپنی جان کی قیمت ادا کر کے جنت خرید لی۔ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کئی مرتبہ جنت و جہنم کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ہم حلال اور حرام، جائز ناجائز دو کاموں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران ہمیں بھی اپنا فیصلہ اتنی احتیاط اور باریکی بننے سے کرنا چاہیے جیسے قدر احتیاط دور اندیشی سے حضرت حر نے اپنا فیصلہ کیا۔ جناب حر بے نمازی یا خدا نخواستہ بد کردار شخص ہرگز نہ تھے، بلکہ وہ نمازی نہ تھے بلکہ امام کے مقابل آ کر بھی اپنی نمازیں امام حسین کی اقتداء میں ادا کر رہے تھے، چونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو ہی امام برحق سمجھتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔